अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आपने प्रीवियस 2 एपिसोड 33 और 34 नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें। लेकिन अब से आपको इसी चैनल पर डेली एपिसोड देखने को मिलेंगी। बस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें। बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड के आगाज़ में चौदार कबीले में अर्तुरुल और अलियार एक खेमे में मौजूद होते हैं। तब अर्तुरुल अलियार से कहता है कि हकूक़ की बलादस्ती और इंसाफ की हकमियत के लिए मुझे आप पर भरोसा करना है। इस पर अलियार कहता है कि मैं इंसाफ के लिए न सिर्फ अपने कबीले बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। अलियार की ये बातें सुनकर अर्तुरुल खुश हो जाता है। इसी दौरान तुर्गुत बमसी और दुआन भी खेमे में दाखिल होते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि भाई हम तैयार हैं। लश्कर से इस दौरान बेहोश पड़ा होता है। दूसरी जानिब कोपेक, जानदार और उराल मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं और बाकी कबीलों के सरदार भी कोपेक की शादी में शिरकत के लिए मौजूद होते हैं। इसी दौरान चुल्पान असलहान को खेमे में लेकर आती है। तब जानदार असलहान को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि ए अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये दिन दिखाया। फिर जानदार उराल से पूछता है कि अलियार कहाँ है। इस पर उराल कहता है कि बाबा मैं नहीं जानता। इसके बाद वो सब निकाह की तकरीब के लिए बैठ जाते हैं। इसी दौरान तुर्गुत लश्कर को होश में लाता है। तब अर्तुरुल अपनी तलवार लश्कर के गले पर रख कर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम जो भी जानते हो सब बताओगे। इस पर लश्कर कहता है कि सब कुछ उराल की हवस की वजह से हुआ। आपके खिलाफ उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। आपने उराल का कारोबार तबाह कर दिया। पहले उसने आपकी कलीनों को जलाया, फिर जब आप कारखाने की शराकतदार बने तो उसने फ्रांसिस्को को, आपकी खवातीन को मारने और हलीमा सुल्तान को अगवा करके आपको फंसाया। फिर लश्कर अलियार की तरफ देखकर कहता है कि उराल ये भी जानता था कि असलहान खतून भी इस काफले में होंगी और उसने ये सारा मामला तय करने के लिए अमांदा का इस्तेमाल किया। जब आप हलीमा सुल्तान और असलहान खतून को बचाने गए तो उसका आपको मारने का भी इरादा था। उसने 1000 सोने के सिक्के मांगे ताकि महज ये तहवान का मामला लगे। इस पर अलियार अर्तुरुल से कहता है कि हजूर ये झूठ बोल रहा है। अगर उराल ने ये सब किया होता तो उन्हें बचाने के लिए मेरे साथ क्यों आता और उसने खुद फ्रांसिस्को को क्यों मारा। ये सुनकर लश्कर कहता है कि फ्रांसिस्को मजीद सोना मांग रहा था और उनका सौदा नाकाम हो गया। फिर अर्तुरुल कहता है कि तुमने मुझे मेरे खेमे में जहर दिया। इस पर लश्कर कहता है कि वो सिमोन का काम था, लेकिन उराल भी इस बारे में जानता था। वो दोनों इकट्ठे काम करते थे। जिस दिन तुर्गुत ने आपको जहर वाला खत दिया, उराल इस बारे में सब कुछ जानता था। ये सुनकर अर्तुरुल कहता है कि ये तुम सब कोपेक के सामने कहोगे। इस पर लश्कर कहता है कि ठीक है, मैं कहूँगा। इसी दौरान दूसरे खेमे में असलहान और कोपेक के निकाह की तकरीब हो रही होती है और बातूहान एक जगह पर मौजूद होता है और कहता है कि उराल, तुमने मुझे बेच दिया और मुझे गुमराह किया, मुझे अपने हर गुनाह में शरीक किया। उराल, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। इसी दौरान वहाँ से अर्तुरुल गुजरता है तो बातूहान उसे देखकर हैरान हो जाता है। जब अर्तुरुल मरकजी खेमे के सामने पहुंचता है तो 2 सिपाही उसे रोक लेते हैं। तो कतलोजा सिपाही को कहता है कि अर्तुरुल साहब को जाने दो। खेमे में कोपेक और असलहान का निकाह हो ही रहा होता है कि अर्तुरुल वहां आ जाता है। अर्तुरुल को देखकर वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। तब कोपेक कहता है कि अर्तुरुल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस दिन के मौके पर आप क्या समझकर ये कर रहे हैं? इस पर अर्तुरुल कहता है कि काय के सरदार की हैसियत से मैं आपकी खुशी में शरीक होना चाहता था। ये सुनकर उराल कहता है कि अर्तुरुल, अगर तुम गवर्नर को मारने के बाद यहाँ पनाह लेने आए हो तो तुम गलत जगह पर आए हो। इसी दौरान अलियार और अर्तुरुल के सिपाही लश्कर को लेकर खेमे में दाखिल होते हैं। तब अर्तुरुल कोपेक को कहता है कि आपकी शादी की रात में मैं भी आपके लिए तोहफा लाया हूँ। ये सुनकर जानदार कहता है कि अलियार, इसका क्या मतलब है? फिर जानदार कतलोजा से कहता है कि तुमने इनको मेरे खेमे में कदम कैसे रखने दिया। इस पर अलियार कहता है कि हजूर, इस आदमी की बात गौर से सुने ताकि आपकी सरदारी दायमी हो। फिर कोपेक उराल से पूछता है कि क्या ये आदमी ताजिर नहीं है। इस पर उराल कहता है कि अमीर हजरत, बिल्कुल ये ताजिर लश्कर है। फिर अर्तुरुल कहता है कि ये वो कातिल है जिसने गवर्नर को मारा। फिर अलियार कहता है कि हमें इस लश्कर के खेमे से वो ततारी कमान मिली है जिससे गवर्नर को मारा गया था। इस पर उराल कहता है कि अलियार, ये तुम किस किस्म के फरेब में आ गए हो? फिर अर्तुरुल लश्कर के खेमे से मिलने वाले तीर और गवर्नर को लगने वाला तीर कोपेक को देता है। ये देखकर जानदार कहता है कि उराल, तुम्हारा इस आदमी से क्या ताल्लुक है? तुमने कहा था कि ये ताजिर है,
پھر الیار کہتا ہے کہ بابا لسکرس کو بتانے دیں کہ اس کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں تھیں۔ پھر ارطغرل لسکرس سے کہتا ہے کہ ہمیں بتاؤ گورنر کو مارنے کے لیے تم کو کس نے حکم دیا تھا۔ اس پر لسکرس کہتا ہے کہ میں نے گورنر کا قتل اورال صاحب کے کہنے پر کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اورال کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جاندار کتلوجہ سے کہتا ہے کہ کتلوجہ میں تم کو ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو فوراً قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر کتلوجہ کہتا ہے کہ حضور آپ نے ہمیشہ ہمیں انصاف کا ساتھ دینے کا بتایا ہے، اس آدمی نے جو کہنا ہے سب کو سننے دیں۔ یہ سن کر جاندار کہتا ہے کہ کتلوجہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ اس پر الیار کہتا ہے کہ بابا میں اور کتلوجہ دونوں انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے بھائی تکتامس صاحب کے قاتل اور گورنر کے قتل کا حکم دینے والے فتنہ انگیز پر مقدمہ چاہتے ہیں۔ پھر الیار اورال سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ سن کر اورال غصے میں اپنی تلوار نکال کر ارطغرل پر حملہ کرتا ہے، لیکن ارطغرل بڑی ہنرمندی سے اسے دبوچ کر اپنی تلوار اورال کے گلے پر رکھ لیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ جنہوں نے میرے سپاہیوں کو مارنے، حلیمہ سلطان کو اغوا کرنے اور مجھے میرے خیمے میں زہر دینے میں تعاون کیا، میں ان پر مقدمہ دائر کرنے آیا ہوں۔ اگر میری نیت انتقام کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا۔ پھر ارطغرل اپنی تلوار اورال کے گلے سے ہٹا لیتا ہے۔ تب جاندار کہتا ہے کہ بس کرو یہ بہتان بازی، تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ اورال اتنا غدار بدماش ہے اور اپنی ہی بہن کو قربان کرے گا؟ یہ سن کر الیار لسکرس کو کہتا ہے کہ بولو لسکرس۔ پھر لسکرس کہتا ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ اورال کہتا ہے کہ امیر حضرت یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شخص سے اپنی پوری زندگی میں نہیں ملا۔ پھر لسکرس کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، سیمون اور پطروس کے تمام کاموں کا میں گواہ ہوں، وہاں سے میں اورال کو جانتا ہوں۔ ارطغرل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو کیا میں اس کا گواہ ہوں۔ جب ارطغرل صاحب نے بازار پر دعویٰ بولا تو میں نے اورال صاحب کے پاس پناہ لینے کی کوشش کی، اور گورنر کو مارنے کے بدلے انہوں نے مجھے پوری زندگی کے لیے بہت سونا دینا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر اورال بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کوپیک سے کہتا ہے کہ امیر حضرت جتنی جلدی ممکن ہو ہم عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سلطان کو خط لکھ کر اس میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور میں عدالت لگا کر پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور امن کی خاطر میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے کہ امیر حضرت یہ سب جھوٹ ہے، یہ مجھے اور میرے قبیلے کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر الیار کہتا ہے کہ اس نے ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کو مارا اور ان کی کلینوں کو آگ لگائی، میں بابا اور کتلوجہ اس کے گواہ ہیں۔ یہ سن کر کوپے کہتا ہے کہ جاندار صاحب کیا یہ سچ ہے؟ اس پر جاندار کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر الیار کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور میری بہن اسلحان کو اغوا کرنے کے لیے اس نے ڈاکو فرانسسکو کا استعمال کیا۔ پھر الیار کہتا ہے کہ اورال صاحب آپ اپنی ہی بہن کو تقریباً مارنے والے تھے، آپ میری زندگی کے سب سے نیچ آدمی ہو۔ دوسری جانب کلا میں پطروس اور وسیلیوس موجود ہوتے ہیں۔ وسیلیوس کہتا ہے کہ پطروس ترک ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، اب وہ آپس میں ہی جنگ کریں گے۔ یہ سن کر پطروس کہتا ہے کہ کوپیک کافی عقل مند ہے، یقیناً وہ اسے روکنے کے لیے حرکت میں ضرور آئے گا۔ اس پر وسیلیوس کہتا ہے کہ بالکل، اس کی حرکت میں برکت میرے حق میں ہوگی۔ پھر پطروس کہتا ہے کہ الینا کا بھی معاملہ ہے، ہم اسے مزید کلا میں نہیں رکھ سکتے، اسے کائیوں پر بہت بھروسہ ہے، وہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتی ہے۔ یہ سن کر وسیلیوس کہتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گی۔ یہ سن کر پطروس مسکراتا ہے اور کہتا ہے آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ اس پر وسیلیوس کہتا ہے کہ الینا ایک خاندانی خاتون ہے اور اپنے بابا کی طاقت کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں تو مجھے طاقت ملے گی۔ پھر وسیلیوس پطروس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، یہ یاد رکھنا، یہ ہم دونوں میں رہے گی، مجھے گورنر سادتین کوپیک بنائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل کوپیک سے کہتا ہے کہ امیر حضرت اب آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، ورنہ سلطان اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ یہ سن کر کوپیک اورال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ الیار صاحب اورال کو قید والے خیمے میں لے جائیں، میں حالی بازار میں عدالت لگانا چاہتا ہوں، ملزم کو بغیر نقصان پہنچائے عدالت میں لے کر آنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر جاندار کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں ہونے دے سکتے، آپ میرے قبیلے کو اس طرح ذلیل نہیں ہونے دے سکتے۔ پھر کوپے کہتا ہے کہ جاندار صاحب آج نہیں تو کل انصاف ضرور ہوگا۔ پھر الیار کہتا ہے کہ تکتامس صاحب کو مارنے کے لیے اورال کی مدد اس کی بیوی چلپان نے کی تھی، اور چلپان نے ایبوکے کا استعمال کیا۔ یہ سن کر چلپان رونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر الیار کہتا ہے کہ چلپان خاتون جب کتلوجہ کو آپ پر شک ہوا تو آپ نے ایبوکے خاتون کو بھی مار دیا۔
پھر الیار کہتا ہے کہ چولپان کو بھی اس کے خیمے میں بند کر دیں اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں کیونکہ یہ امید سے ہیں۔ پھر الیار کہتا ہے کہ کتلوجا اور بمسی باتوہان کو لے کر آؤ۔ پھر کتلوجا اور بمسی باتوہان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر اورال چلاتا ہوا کہتا ہے کہ الیار تم اس کی بھاری قیمت چکاؤ گے۔ پھر اورال ارطغرل سے کہتا ہے کہ اس کو اختتام مت سمجھنا، میں پہلے عدالت پھر لڑائی میں حساب برابر کروں گا۔ اس کے بعد ارطغرل کے سپاہی اورال کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جب اورال کو سپاہی قید والے خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو باتوہان اسے دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ او اچھا اسلحان، تمہاری بوڑھے گیدڑ سے شادی نہیں ہوئی، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا اسلحان۔ اس کے بعد باتوہان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کتلوجا، بمسی اور باقی سپاہی باتوہان کو پکڑنے کے لیے اس کے خیمے میں آتے ہیں تو باتوہان وہاں موجود نہیں ہوتا۔ پھر کتلوجا اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اسے ڈھونڈو۔ اس کے بعد مرکزی خیمے میں کوپیک، ارطغرل، الیار اور جاندار موجود ہوتے ہیں۔ جاندار کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی تھی، اس نے ارطغرل کے سپاہیوں کو مارا اور اس کی کلینوں کو جلایا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی کہا گیا ہے وہ بہتان ہے، سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر الیار کہتا ہے کہ بھائی نے سرائے پر قبضہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا، انہوں نے گورنر کو مار دیا، انہوں نے سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اپنی بہن کو بھی قربان کر دیا۔ بابا اپنی آنکھیں کھولیں، حقیقت کا سامنا کریں۔ یہ سن کر جاندار کھڑا ہو جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ تم بھی جھوٹے ہو، جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پر لعنت ہو۔ یہ سن کر الیار کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ جاندار صاحب، میرے ہر سپاہی کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی گورنر کی، اگرچہ آپ نے جو بھی کیا لیکن اورال کے گناہوں کی اسے سزا ہونی چاہیے۔ پھر کوپیک کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ پھر ارطغرل اور کوپیک دوسرے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ جاندار الیار سے کہتا ہے کہ تم میرے خیمے کے لیے رسوائی ہو۔ الیار کہتا ہے کہ ہر ایک سے انصاف ہوگا، آپ کے خیمے میں حق کے لیے کھڑا ہونا شرم کی بات ہے، تو جان لے بابا، آج کے بعد آپ کا کوئی الیار بیٹا نہیں۔ یہ سن کر جاندار بہت غمزدہ ہوتے ہیں اور دوسرے خیمے میں کوپیک ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے حیران کر دیا اور مجھے آپ پر فخر ہے، خود انصاف کرنے کی بجائے آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا، آپ نے میری نظر میں اپنی ساکھ بحال کر دی۔ یاد رکھیں، اورال کو انصاف سے پرکھا جائے گا، اگر انہیں موت کی سزا ہوئی تو میں خود اس کا سر قلم کروں گا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی انصاف کو نہیں چھوڑا، اورال اپنے کیے کی سزا پائے گا، جب تک آپ انصاف کریں گے میری تلوار میان میں رہے گی۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ کیا آپ کو میرے انصاف پر شک ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہے۔ اس کے بعد کوپیک سرائے کی چابی ارطغرل کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سرائے کل کی عدالت کے لیے تیار کریں، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ اقدامات کروں گا، آپ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اقدامات کریں۔